محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب سب مدینہ آ گئے ہیں، انصار مہاجرین سب، اور مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو یہ سب کچھ بھا نہیں رہا کہ مدینے میں مسلمان آرام سے رہ رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، پیغام پھیل رہا ہے۔ وہ تو ابتداءً شاید خوش تھے کہ چلو مکے سے گئے، معاملہ ختم ہوا، اب ترویج نہیں ہوگی، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو زیادہ تبلیغ ہو رہی ہے، زیادہ ترویج ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے ایک لشکر نکلا مکے سے، اور کس انداز سے نکلا تھا وہ کل عرض کیا تھا کہ کس انداز سے مکے سے لشکر نکلا تھا، اپنے طور پر یہ سوچ کے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ میچ ہے، کہ کہاں 313، کہاں 1000، کہاں ان کے پاس تھوڑا سا ساز و سامان، کہاں ہمارے پاس اتنا ساز و سامان، کہاں ان کے پاس چند سواریاں، کہاں ہمارے پاس اتنی سواریاں، تو یہ تو میچ ہی ون سائیڈڈ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ اپنے طور پہ شان کے ساتھ گاتے بجاتے، خواتین ناچ گانا مشروب، ایک عجیب و غریب منظر کے ساتھ یہ لشکر نکلا ہے مکے سے فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم اور صحابہ کرام ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے مدینہ میں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مشورہ کر رہے ہیں اپنے طور پر، مہاجرین و انصار سے، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ شیطانوں کے اس لشکر کی روانگی کی خبر جب سرکار کو ملی، آپ نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا، مختلف تجاویز زیر غور آئیں، مختلف آپشنز زیر غور آئیں، اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مثلا ایک آپشن یہ تھا کہ اپنے دین کے دفاع کی خاطر ہم مدینے میں محصور ہو کر مدینے کا دفاع کریں، یعنی ہم مدینے میں ہی رہیں، وہ مدینے کی طرف آئیں گے، ہم دفاع کریں مدینے کا، ایک آپشن۔ دوسرا آپشن یہ کہ ہم بھی نکل پڑیں، میدان جنگ میں جائیں، کھلے عام ان سے مقابلہ کیا جائے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ نہ تو صحابہ کے پاس، ظاہر ہے وہاں پر جو بھی صورتحال تھی، اتنے ہتھیار نہیں تھے، سواری کے لیے اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اور جس طریقے سے مہاجرین نے انصاروں کی مدد کی سب کچھ دے دیا تھا، تو اوورآل کوئی فائنینشل سچویشن بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اب اس عالم میں ڈسکشن ہو رہا ہے، اب سنیے اور دعائیں دیجیے جناب حفیظ جالندری صاحب کو کہ انہوں نے کن خوبصورت الفاظ میں سب کو قلم بند کیا۔ کہا رسول اللہ نے ایک دن مسلمانوں کو بلوایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ایک دن مسلمانوں کو بلوایا، بٹھایا مسجد نبوی میں سب کو، اور فرمایا، کیا فرمایا؟ ادھر مکے سے لشکر چل پڑا ہے لڑنے مرنے کو، تمہارے دین و امن و صلح کے برباد کرنے کو۔ مہاجر بے وطن ہیں، بے نوا، کچھ بھی نہیں رکھتے، غریب انصار بھی دل کے سوا کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے بھئی، مہاجرین تو آئے ہی اس عالم میں تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے نا، انصار، لیکن چونکہ انصار نے بھی مہاجرین کی مدد کی جب سپنا سب کچھ لٹایا، دل تھا، لیکن دل تھا۔ تو کیا خوبصورت انداز میں سمجھایا مہاجرین اور انصاروں کی ڈیفینیشن۔ مہاجر بے وطن ہیں، بے نوا، کچھ بھی نہیں رکھتے، غریب انصار بھی دل کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے، دل تو رکھتے ہیں، غریب انصار بھی دل کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے۔ سواری اور ہتھیاروں کی حالت بھی نہیں اچھی، گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی، مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ سرکار نے بتا دیا کہ صورتحال تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ پوچھا تمہارا اندیا کیا ہے، لڑے یا بند ہو بیٹھے، چلے میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھے، کیا کریں؟ دونوں آپشن رکھ دیے، تمہارا اندیا کیا ہے، تمہارا اندیا کیا ہے، اب لڑے یا بند ہو بیٹھے، چلے میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھے۔ سرکار دو عالم کا مشورہ مانگنے کے نتیجے میں جتنے بھی مہاجرین تھے یک زبان ہو کر بولے، مہاجرین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ہم آپ کی خاطر
اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں۔ سرکار جب ہم یہ سب چھوڑ کر مدینہ آ سکتے ہیں، اب مرنا جینا سب آپ کے قدموں میں ہے، اب سب آپ کے قدموں میں ہے سرکار۔ کہاں ہم بنی اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان بیان کی تھی جن کے ذہنوں میں، کہا ہم ہرگز ان بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جنگ کے موقع پر صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ اے موسیٰ اب آپ جانے آپ کا خدا جانا، نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا ہوا؟ اٹھے مقداد، اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، ہماری جان قربان صحابہ کرام پہ، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دو، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دو، خدا کو ساتھ لے لے اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہے بہت کافی ہی لڑنے کو۔ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب جواب سنیں، پہلے تو انہوں نے بتایا مقداد نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو یہ کیا تھا، ہم کیا کریں گے یہ سنیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام، پہلی دو لائنیں وہ، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو، مگر غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان محمد، یہ ایک عاشق محمد کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہے۔ غلامان محمد، ایک غلام محمد یہ کہہ رہا ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہے۔ کیا کہنے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر۔ بھئی عام طور پہ تو انسان جب کسی کا غلام ہوتا ہے تو فخر سے نہیں بتاتا، چھپاتا ہے یہ بات۔ حفیظ عربی صاحب نے بڑی معنی خیز بات کی، کہا ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد ہیں۔ اب مہاجرین نے تو یہ سب کہہ دیا، مہاجرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، جب سب چھوڑ کر آئے لیکن بہرحال رشتہ داری تو ہے۔ لیکن انصار کی بات کریں، انصار بہرحال دوسرے شہر کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم اور صحابہ کو اپنی جانوں پر فوقیت دی ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ جان اور مال پر فوقیت دینے والا اپنی جان بھی ہمیشہ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن اس صورت میں آسمان نے وہ نظارہ بھی دیکھا جو شاید تاریخ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو۔ آپ نے مہاجرین کا رسپونس سنا، اب انصار کا رسپونس سنیں۔ سب انصار یک زبان ہو کر بولے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمائے کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آئے، ہمارا فرض ہے تعلیم کرنا رائے عالی کی، ہماری زندگی تکمیل ہے ایمائے عالی کی، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ ہاں کیا کہنے ہیں انصار رسول اللہ کے، کیا کہنے ہیں مہاجرین کے، کیا کہنے ہیں صحابہ کے، کیا کہنے ہیں سرکار کے، کیا کہنے ہیں ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا راہ عالی کی، ہماری زندگی تکمیل ہے ایمان عالی کی، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اگر ارشاد ہو بجس، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نہ رہے اللہ اکبر میں، اللہ اکبر،
جہاں کو محو کر دیں. اگر ارشاد ہو بحرے فنا میں کود جائیں ہم, ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم. نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. اب یہ مہاجرین نے یہ کہا, انصار نے یہ کہا. مجھے سب سے زیادہ اپنے طور پہ خوش ہوتا ہوں, خوشی اس بات کی کہ میرے آقا کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا سب کو سن کے, سرکار کتنے خوش ہوں گے. اپنے جانثاران مہاجرین کو دیکھا, انصار کو دیکھا, مہاجرین کا جواب سنا, انصار کا جواب سنا, ابھی خوش ہو ہی رہے تھے. بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں تو عرش والا بھی تو نظارہ دیکھ رہے ہیں نا, عرش والے بھی تو نظارے دیکھ رہے ہیں نا. بس میرے آقا کے لبوں پر تبسم آیا ہے مہاجرین اور انصار کی بات سن کر. ادھر آسمان والے نے قرآن میں یہ خوشخبری نازل فرما دی, اے رسول اپنے جانثاران کو بتا دیں ابھی وہ اپنے جگہ سے اٹھے بھی نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح کی بشارت دے دی ہے. ہو گیا, دے دی ہے. ساتھ ہی یہ خوشخبری دی, تم اپنی بے سر و سامانی سے تنگ دل نہ ہو. یعنی میرے آقا کا مرتبہ دیکھیں, وہاں سے تسلیاں آ رہی ہیں, وہاں سے خوشخبری آ رہی ہے. یہاں موسیٰ کہتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے واجب الاحترام, قابل احترام, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, لیکن فخر موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. آپ کے الم نشرح لک صدرک. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں فخر موسیٰ کے, کیا کہنے ہیں فخر عیسیٰ کے, کیا کہنے ہیں فخر یوسف و یعقوب کے, کیا کہنے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. وہاں سے تسلی آ رہی ہے, وہاں سے خوشخبری آ رہی ہے. تم اپنے بے سر و سامانی سے تنگ دل نہ ہو. دیکھو جب تم مدینے سے نکل رہے ہوگے نا تو آسمان سے اللہ کے فرشتوں کے لشکر تمہاری مدد کے لیے اتر رہے ہوں گے, کوئی اور نہیں آ رہا ہوگا, آسمان سے فرشتے مدد کے لیے اتر رہے ہوں گے. نظارہ دیکھ کر اصحاب کے جوش اطاعت کا اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ نبوت کا, سرکار کا نہیں نبوت کا, ہاں اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ نبوت کا. یہ وحدت اتحاد, یہ وحدت آج وحدت کے مبلغ کو پسند آئی. وحدت کے مبلغ, یہ وحدت آج وحدت کے مبلغ کو پسند آئی. اٹھا کر ہاتھ حضرت نے دعائے خیر فرمائی, دعا کے بعد لوگوں کو نوید فتح و نصرت دی, برائے جنگ یثرب سے نکلنے کی اجازت دی. اب یہ سب ہو گیا ہے اور اب یثرب سے نکل پڑے. کہا دونوں میں تم کو ایک جماعت ہاتھ آئے گی, خدا نے وعدہ فرمایا ہے نصرت ہاتھ آئے. اب اس عالم میں یہ لشکر مدینے سے چل پڑا ہے. لشکر کی کیفیت کیا ہے, صحابہ کی فوج کا منظر کیا ہے, آگے کیا منظر نامہ ہوگا, کل عرض کریں گے انشاءاللہ.